پاک امریکہ پائیدار، معنی خیز اور کثیر الجہتی تعلقات ناگزیر ہیں۔ آرمی چیف کی GHQ میں امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن سے گفتگو۔ مزید کہا، افغانستان میں تمام دھڑوں پر مشتمل حکومت کے حامل ہیں۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور کہا، پاکستان کے ساتھ علاقائی امن کے لیے کام جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں انسانی امداد پر پابندی نہیں لگے گی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، امریکی فوجی مشن ختم ہوا، افغان عوام سے وعدے برقرار ہیں، پاکستان کے ساتھ شراکت داری قائم رہے گی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ کی شاہ محمود اور معید یوسف سے ملاقاتیں۔ وزیر خارجہ نے کہا، نیا افغان سیٹ اپ عوام کی بہتری کے لیے کام کرے گا۔ پاکستان پرامن، مستحکم اور خود مختار افغانستان چاہتا ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ کمیٹی کے شرکاء نے قرار دیا۔ افغانستان میں عدم استحکام کے پاکستان کے لیے شدید مضمرات ہو سکتے ہیں۔ وزیراعظم نے افغانستان میں خصوصی سیل قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ سیل انسانی امداد کے عالمی روابط میں کردار ادا کرے گا، مؤثر بارڈر مینجمنٹ اور کسی بھی پروپیگنڈا کو روکنے کا کام کرے گا۔ DG نیب ظاہر شاہ کو ڈپٹی چیئرمین نیب تعینات کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے، صدر مملکت نے ظاہر شاہ کی بطور ڈپٹی چیئرمین تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزارت قانون و انصاف آج ظاہر شاہ کی بطور ڈپٹی چیئرمین نیب تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ ڈپٹی چیئرمین نیب کی سیٹ 4 اکتوبر کو حسین اصغر کے استعفے پر خالی ہوئی تھی۔ گریٹر اقبال پارک واقعہ ڈرامہ ثابت، مرکزی کردار ریمبو نکلا۔ متاثرہ خاتون عائشہ اکرم نے اپنے ہی ہیرو ساتھی کو ولن قرار دے دیا۔ پولیس کو تحریری بیان میں عائشہ نے کہا کہ گریٹر اقبال پارک جانے کا پلان ریمبو نے بنایا۔ ریمبو نے نازیبا ویڈیوز بنا رکھی ہیں، ویڈیوز کی وجہ سے بلیک میل کرتا رہا۔ ریمبو 10 لاکھ روپے لے چکا، آدھی تنخواہ کھا جاتا ہے۔ پولیس نے عائشہ کے بیان پر ریمبو سمیت 8 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ اسکواڈ میں 3 تبدیلیاں۔ سرفراز احمد، حیدر علی اور فخر زمان کی قومی ٹیم میں واپسی۔ اعظم خان اور محمد حسنین قومی کرکٹ اسکواڈ سے باہر۔ خوشدل شاہ متبادل کھلاڑیوں میں شامل۔ سہیب مقصود کی شمولیت کا فیصلہ طبی ایڈوائز پر ہوگا۔ ICC T20 ورلڈ کپ 17 اکتوبر سے 14 نومبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں پاکستان اپنا پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف 24 اکتوبر کو کھیلے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے کھلاڑیوں اور سٹاف نے ہوٹل میں رپورٹ کر دیا۔ سرفراز احمد قذافی اسٹیڈیم میں میچ کے بعد ہوٹل پہنچے۔ تمام کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کی ارائیول کووڈ-19 ٹیسٹنگ رزلٹ منفی آنے پر قومی اسکواڈ کو اتوار سے ٹریننگ کی اجازت ہوگی۔ PCB کا سخت موقف اور پاکستان کا اخلاقی دباؤ کام کر گیا۔ نیوزی لینڈ کو دورہ پاکستان ملتوی کرنے پر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کیوی کرکٹ بورڈ کی پاکستان سے سیریز ری شیڈول کرنے کی تصدیق۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ رائٹ کا کہنا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطے میں ہیں، 1 ہفتے میں حتمی فیصلہ کر لیں گے۔ 2023 سے قبل سیریز کھیلے جانے کا امکان ہے۔ نیشنل T20 میں سندھ نے صدرن پنجاب کو 45 رن سے ہرا دیا۔ 197 رنز کے جواب میں صدرن کی ٹیم 151 رنز پر آؤٹ۔ سندھ کے شرجیل خان کی 56 گیندوں پر شاندار سنچری، رومان رئیس نے ہیٹ ٹرک کر ڈالی۔ سندھ کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ بلوچستان کی سیاست کے لیے اگلے چند گھنٹے انتہائی اہم قرار۔ BAP کے ناراض ارکان کا اجلاس، تحریک عدم اعتماد یا نئے پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ متوقع۔ گورنر بلوچستان نے ناراض صوبائی وزراء، مشیروں اور پارلیمانی سیکرٹریز کے استعفے منظور کر لیے۔ اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس،
ناراض ارکان کی حمایت کا اعلان، اجلاس طلب کر کے وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ۔ کسی کے دباؤ میں آ کر استعفیٰ نہیں دوں گا، وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈٹ گئے۔ جام کمال نے کہا کہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، چند لوگوں کی خواہش پر تبدیلی کا نقصان اپوزیشن اور حکومت دونوں کو ہوگا۔ جام کمال کی مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات کر کے مدد کی درخواست، مولانا عبدالغفور حیدری نے جواب دیا، اب پانی سر سے گزر چکا۔ بلوچستان کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں، پاک فوج کے جوان اور طبی عملہ امدادی کاموں میں مصروف، متاثرہ آبادی میں خوراک اور دیگر امدادی اشیاء کی بھی تقسیم۔ کمانڈر سدن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، گورنر بلوچستان اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر سول اسپتال کوئٹہ کا دورہ۔ ثانیہ نشتر نے ہرنائی زلزلے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ پارٹی ارکان حلقوں میں عشرۂ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں، وزیر اعظم عمران خان سے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا عوام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہ کیا جائے۔ عشرۂ رحمت للعالمین کے سلسلے میں لاہور میں وزیر اعلیٰ آفس سچ گیا، سرکاری سطح پر ربیع الاول کے حوالے سے تقریبات ہوں گی۔ بجلی صارفین کو 30 ارب کا جھٹکا، فی یونٹ 1 روپے 95 پیسے مہنگا۔ نیپرا نے اگست کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اکتوبر کے بلز میں صارفین سے 30 ارب کی وصولی کی جائے گی۔ کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وائس چیئرمین نیپرا رفیق احمد شیخ کا قیمتوں میں اضافے کے فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھا۔ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نیپرا کو میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کی رپورٹ روزانہ بھیجنے میں ناکام رہا۔ جب آپ کو گندم رکھنی چاہیے آپ گندم باہر بھیج دیتے ہو، اور پھر اس کے بعد اس سے گھٹیا گندم جو ہے زیادہ پیسوں میں آپ واپس منگا لیتے ہو۔ ہند کی عوام کو آٹا مافیا کے مرہون منت جو ہے وہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ عوام کو آٹا کون دے گا؟ حکمرانوں کی پوائنٹ سکورنگ جاری، گندم کے معاملے پر سندھ اور وفاق میں ایک بار پھر ٹھن گئی۔ سعید غنی نے کہا کہ پنجاب میں وافر گندم موجود ہے مگر آٹا نہیں مل رہا۔ فاروق حبیب نے جواب دیا، سندھ حکومت گندم کیوں ریلیز نہیں کر رہی؟ ذخیرہ اندوزوں کو کیوں نوازا جا رہا ہے؟ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی حکومت کو پیر تک کی ڈیڈ لائن۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین طاہر حنیف کا کہنا ہے دیگر اضلاع سے 25% گندم کا کوٹا اٹھانے کی شک کو ختم کیا جائے۔ فلور ملز سرکاری کوٹے سے گندم لیں گی، نہ ہی معاہدہ ہوگا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کے نرخوں کا سر نو جائزہ لیا جائے۔ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو منگل سے صوبے بھر میں ہڑتال ہوگی۔ وزارت خزانہ نے معاشی ترقی پر ورلڈ بینک کا تخمینہ مسترد کر دیا۔ پاکستانی معیشت 3.4 نہیں بلکہ 5% سے ترقی کرے گی۔ گنے، چاول، مکئی، کپاس کی فصل میں بہتری کا تخمینہ ہے۔ زراعت، صنعت، تجارت اور دیگر شعبوں سے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ٹیکس چھوٹ صنعتی ترقی کا باعث بنے گی۔ سستے بازار اور یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران 22 اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو گئیں۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق چکن، LPG، آٹا، آلو، لہسن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات، ٹماٹر، مٹن، تازہ دودھ، چاول بھی مہنگے ہونے والی اشیاء میں شامل۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 12.94% تک ہو گئی۔ مودی حکومت نے سرکاری ایئر لائن ٹاٹا گروپ کو بیچ دی۔ ٹاٹا گروپ نے ایئر انڈیا کو 18,000 کروڑ روپے میں خریدا۔ 15% رقم حکومت کو ملے گی، باقی سے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ ایئر انڈیا پر 43,000 کروڑ روپے کا قرض ہے۔ ایئر لائن خریدنے والی کمپنی ملازمین کو 1 سال تک نہیں ہٹا سکے گی۔ تاریخ میں پہلی بار امن کا نوبل انعام 2 صحافیوں کے نام۔ فلپائنی صحافی ماریا ریسا اور روسی صحافی دمتری مراتوف نوبل انعام کے حقدار قرار۔
دونوں کو اپنے ممالک میں آزادی اظہار کے تحفظ کی کوششوں کے لیے انعام کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ جنوبی چین کے سمندر میں امریکی ایٹمی آبدوز نامعلوم چیز سے ٹکرا گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حادثے میں 11 امریکی سیلرز زخمی ہو گئے۔ آبدوز محفوظ حالت میں اور آپریشنل ہے۔ امریکی نیوی کا کہنا ہے ایٹمی آبدوز کو حادثہ 5 روز قبل پیش آیا۔